اور جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کو سکون گانا سننے سے نہیں ملتا، بلکہ ان کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے، چونکہ قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اللہ پاک نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ سکون کس سے ملتا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے۔ اور اللہ کو یاد کرنا کیا ہے؟ اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا۔ پیارے پیارے نام شروع میں، قرآن کریم کے شروع میں 99 نام لکھے ہیں، آپ ان 99 ناموں کو پڑھیں اور اپنی زبان سے اردو میں بھی کہیں۔ کیسے؟ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ وہاب ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ فتاح ہے، اللہ علیم ہے، اللہ قابض ہے، اللہ باسط ہے، اللہ خافض ہے، اللہ رافع ہے، اللہ معز ہے، اللہ مذل ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ حکم ہے، اللہ عدل ہے، اللہ واجد ہے، اللہ ماجد ہے، اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، اللہ قادر ہے، اللہ مقتدر ہے، ذوالجلال والاکرام بھی اللہ ہے، اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے، مقصد بھی اللہ ہے، جامع بھی اللہ ہے، مغنی بھی اللہ ہے، مانع بھی اللہ ہے، زوار بھی اللہ ہے، نافع بھی اللہ ہے، ہادی بھی اللہ ہے، وارث بھی اللہ ہے، رشید بھی اللہ ہے، صبور بھی اللہ ہے، مجھے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، مجھے کھلانے والا بھی اللہ ہے، مجھے پلانے والا بھی اللہ ہے، مجھے سلانے والا بھی اللہ ہے، مجھے جگانے والا بھی اللہ ہے، میری پیاس مٹانے والا بھی اللہ ہے، میری بھوک مٹانے والا بھی اللہ ہے، مجھے انسان بنانے والا بھی اللہ ہے، مجھے مسلمان بنانے والا بھی اللہ ہے۔ وہ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اول بھی اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ بڑا پیار کرتا ہے، وہ بڑی محبت کرتا ہے، اسی نے مجھے بنایا، میں تو کچھ نہیں تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے بنایا اور مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اس طرح پیارے پیارے ناموں سے اللہ کو یاد کرنا۔ جب ہم ان الفاظوں سے اللہ کو یاد کریں گے، اللہ پاک آسمان پر فرشتوں سے کہیں گے کیا اس انسان نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا اس انسان نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس انسان نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ پاک اس فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ مجھے دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ اگر یہ مجھے دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر یہ آپ کو دیکھ لیتے تو ہر وقت آپ کا ذکر کرتے رہتے، ہر وقت آپ کو یاد کرتے رہتے۔ وہ جمعے کا دن ہوگا، ابھی ہم نے جمعے کی فضیلت بتائی، اب ایک اور فضیلت سنیں، وہ بھی جمعے کا دن ہوگا جس دن جنتیوں کو اللہ پاک اپنا دیدار کرائیں گے۔ وہ بھی جمعے کا دن ہوگا کہ جس دن اللہ پاک جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ اچانک اعلان ہوگا جنت کے اندر کہ اے جنتیوں تم خوش ہو، اے جنتیوں تم خوش ہو۔ جنتی سارے کہیں گے یا اللہ ہم بڑے خوش ہیں، یہاں تو کوئی بیماری بھی نہیں آتی، یہاں تو کوئی پخانہ بھی نہیں آتا، یہاں تو پیشاب بھی نہیں آتا، یہاں تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو ہمیشہ کے لیے جوان ہیں، یہاں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، امی ابو بھی مل گئے، بہن بھائی بھی مل گئے، یا اللہ سب کچھ مل گیا، یا اللہ سارے مزے ہی مزے ہیں، یا اللہ دودھ کی نہریں ہیں، یا اللہ شہد کی نہریں ہیں، یا اللہ جو مرضی دل کرتا ہے آ جاتا ہے، یا اللہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ پاک اعلان فرمائیں گے بتاؤ اس سے بھی اچھا تمہیں دوں، بتاؤ اس سے بھی اچھا تمہیں دوں۔ وہ جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے، یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اس سے اچھا یہ ہے کہ آج میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، آج میں ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ کوئی نمازیں نہیں ہیں، نمازیں ختم، وہ ذکر و اذکار ختم، وہ ساری چیزیں ختم، وہ آزمائشیں ختم، وہ پریشانیاں ختم، وہ دکھ بیماریاں ختم، ساری چیزیں ختم۔ آج ہمیشہ کے لیے میں تم سے راضی ہو گیا، جاؤ جو مرضی کرو، جاؤ جو مرضی کرو۔ تم نے دنیا میں بڑے بڑے نشے کیے، آج تمہیں اللہ پاک اپنے ہاتھوں سے جنت کی شراب پلائے گا۔ تم نے دنیا میں گندی سندی چیزوں کے نشے کیے،
تم نے دنیا میں جو شراب بنتی ہے وہ تو گندگی سے بنتی ہے، دنیا میں جو شراب بنتی ہے، جو نشہ بنتا ہے وہ تو گندگی سے بنتا ہے، شیطانی چیزوں سے بنتا ہے۔ اللہ پاک کل قیامت والے دن اور جنت میں اللہ پاک نے ہمارے لیے وہ شرابیں تیار کر کے رکھی ہیں، وہ حوریں تیار کر کے رکھی ہیں۔ کیسی حور کہ جس کے بارے میں آتا ہے نہ کسی انسان نے دیکھا، نہ کسی جن نے دیکھا، نہ کسی کے تصور میں آ سکتی ہے۔ وہ ایسی حوریں کہ جس کو صرف ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے 70 سال گزر جائیں گے اور اس کا چلنے کا انداز ختم نہیں ہوگا۔ وہ ایسی حور کہ جس کو دیکھنے میں 70 سال گزر گئے، اس کا چلنے کا انداز اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کے چلنے کو انداز کو دیکھنے کے لیے 70 سال ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہوں۔ وہ حور جو ہر طریقے کی گندگیوں سے پاک، ہر طریقے کی گندگیوں سے پاک، ہر طریقے سے برائیوں سے پاک، وہ حور اگر دنیا کے سمندر کے اندر تھوک دے، دنیا کے سمندر کے اندر تھوک دے تو دنیا کا سمندر شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے، دنیا کا سمندر شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ وہ جنت کی ایسی ایسی حوریں اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی۔ تو وہ اللہ پاک اعلان کریں گے کہ اے جنتیوں آؤ میں تمہیں اس سے بھی اچھا کچھ دوں۔ اب جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ آج جمعے کا دن ہے، آج جمعے کا دن ہے، اس سے اچھا کچھ دوں۔ اب جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا، ابھی تک کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہوگا، ابھی تک جنت میں بھی اللہ کو آپ کو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اے جنتیوں آج میں تمہیں اپنا دیدار کراتا ہوں، آج میں تمہیں اپنا دیدار کراتا ہوں۔ تم نے دنیا کے اندر بڑی بڑی اچھی چیزیں دیکھی، تم نے دنیا کے اندر ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کے سمجھا شاید یہی بہت بڑی خوبصورت عورت ہے۔ وہ خوبصورت عورت، وہ خوبصورتی تو اللہ نے دی تھی، سوچے وہ اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، وہ اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا جس نے ساری دنیا کو خوبصورت طریقے سے خوبصورتی بخشی۔ وہ اللہ ایک تتلی کو اٹھا کر دیکھیں کیسی خوبصورت بنائی، ایک مچھلی کو اٹھا کر دیکھیں کیسی خوبصورت بنائی، کتنے چرند پرند درند اللہ پاک نے ایسے بنائے ہیں کہ جن کی خوبصورتی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جن کی خوبصورتی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ پھر انسان کو اللہ پاک نے کتنا خوبصورت بنایا، پھر انسانوں کو اللہ پاک نے کتنا خوبصورت بنایا۔ اب سوچیں وہ اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، وہ اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو اللہ پاک اعلان کریں گے اے جنتیوں آج میں تمہیں اپنا دیدار کراتا ہوں، آج تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ کتنا خوبصورت ہے، آج تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا رب کتنا پیارا ہے، آج تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارا رب کتنا پیار کرنے والا ہے۔ وہ پاک صافوں سے پاک صاف، وہ ایسا کہ جس سے جیسا کوئی نہیں، وہ ایسا بڑا جس سے بڑا کوئی نہیں، وہ ایسا پاک صاف جس کے جیسا کوئی پاک صاف نہیں، ہر طریقے سے برائی سے پاک ہے، ہر طریقے کی شرکت سے پاک ہے، ہر طریقے کی وزارت سے پاک ہے، ہر طریقے کے عیبوں سے پاک ہے۔ وہ اللہ آج ہمیں اپنا دیدار کرائے گا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا، وہ اعلان یہ ہوگا کہ ذرا سی تجلی، ہلکی سی تجلی اللہ پاک ان جنتیوں پر ظاہر کریں گے۔ یہ وہ تجلی ہوگی جو دنیا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا تھا یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے موسیٰ آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی نہیں یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا تھا چلو ٹھیک ہے کوہ طور پر تشریف لے آؤ، وہاں پر ہم آپ کو اپنا دیدار کراتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ پاک نے وہاں پر ذرا سی تجلی اپنی ظاہر کی۔ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت بے ہوش ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور وہ کوہ طور کا پہاڑ کالا پڑ گیا، کالا ہو گیا، اس سے برداشت نہیں ہوا۔ آج بھی کوہ طور کا پہاڑ کالا ہے، آج بھی کوہ طور کا پہاڑ کالا ہے، اس دن کالا ہوا تھا، آج تک کالا ہے، قیامت تک کالا رہے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام جاگے کہ کیا ہوا، آپ نے دیکھ لی ہماری تجلی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھ سے تو تجلی برداشت نہیں ہوئی، میں آپ کو کیسے دیکھتا؟ تو پتہ چلا دنیا کی آنکھ اللہ پاک کو نہیں دیکھ سکتی۔ وہ جنت میں جانے کے بعد اللہ پاک خصوصی طور پر اپنا دیدار کرائیں گے، تو اللہ پاک جنتیوں کو ہلکی سی اپنی تجلی دکھائیں گے۔ وہ جنتی اللہ پاک کی جب تجلی دیکھیں گے ٹکٹکی باندھ کر لگا دیں گے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوں گے کہ 8 لاکھ سال گزر جائیں گے،
کتنے سال گزر جائیں گے؟ 8 لاکھ سال. یہاں تو ہماری زندگی 100 سال بھی نہیں ہے، ہماری زندگی 1000 سال بھی نہیں ہے، لاکھ سال تو بہت دور کی بات ہے. اور دنیا کی زندگی نہیں، وہ قیامت کی زندگی کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے. قیامت کا آنے والا جو دن ہے مرنے کے بعد، وہ وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے. وہاں کے 8 لاکھ سال گزر جائیں گے. انسان جنت میں اللہ پاک کی تجلی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوں گے. 8 لاکھ سال کے بعد اللہ پاک جنتیوں سے کہیں گے دیکھ لیا آپ نے ہماری تجلی، دیکھ لیا آپ نے ہماری تجلی. وہ جنتی کہیں گے یا اللہ ابھی تو ہمارا دل ہی نہیں بھرا، یا اللہ ابھی تو ہمارا دل ہی نہیں بھرا، ابھی تو ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. تو اللہ پاک پھر ارشاد فرمائیں گے کہ سوچو تمہارے رب کی تجلی اتنی خوبصورت ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے 8 لاکھ سال گزر گئے، سوچو تمہارا رب کتنا خوبصورت ہو. تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجلی تک تو تمہیں 8 لاکھ سال گزر گئے، سوچو آگے کیا ہوگا. تو کون کون چاہتا ہے اللہ کو جنت میں دیکھنا؟ ہر کوئی چاہتا ہے. اس کے لیے اللہ پاک نے کچھ اصول بتائے کہ دنیا میں چھوٹی سی زندگی میں اگر اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھنا ہے تو دنیا میں ان آنکھوں کو بد نظری سے بچا لو. اگر اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھنا ہے تو دنیا میں ان آنکھوں کو غلط چیزیں دیکھنے سے بچا لو، کیونکہ اللہ پاک خود پاک ہیں. اللہ پاک کیا ہیں؟ پاک ہیں. وہ ناپاک آنکھوں میں نہیں آئیں گے. اللہ پاک پاک ہیں، ناپاک آنکھوں میں نہیں آئیں گے، پاک آنکھوں میں آئیں گے. جو گناہوں سے پاک ہوگی، جو بد نظری سے پاک ہوگی، جو گندی فلمیں دیکھنے سے پاک ہوگی، جو نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے پاک ہوگی، ان آنکھوں میں اللہ آئیں گے. گندی آنکھوں میں پاک چیزیں نہیں آیا کرتی، ناپاک چیزوں میں پاک چیزیں نہیں آیا کرتی. تو میرے عزیزوں، بڑی چھوٹی سی زندگی ہے، بڑی مختصر سی زندگی ہے، کچھ گزر گئی ہے، تھوڑی سی باقی ہے. اس تھوڑی سی زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کر کے جانا، یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. اسی لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اور اسی چھوٹی سی زندگی میں ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر کے جانا ہے. جس نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس دنیا کی زندگی کو گزار لیا، وہ تو کل قیامت والے دن ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا. اور جس نے اپنی منمانی والی زندگی گزاری، شیطانی چالوں والی زندگی گزاری، شیطان کے مطابق زندگی گزاری، تو وہ مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے سوائے افسوس سے اس کو درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں.